ایک باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور شخص کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اب ہم ایسی شخصیت سے ملاقات کریں گے جو کہ نہ صرف سیکولر ایجوکیشن میں ہی ایک ہونہار طالب علم رہے، بلکہ مسیحی تعلیمات میں بھی شوق، لگن اور مثبت سوچ کے ساتھ خداوند میں مسرور ہیں۔ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بابرکت ہیں، بلکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کلیسیا میں بے شمار خاندانوں کے لیے وسیلہ برکت ہیں۔ جی، میں بات کر رہی ہوں مسٹر پرویز راڈرک کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور کینٹ سے حاصل کی۔ ایم اے اردو لٹریچر کی ڈگری آپ نے ایف سی کالج لاہور سے ٹاپ کر کے حاصل کی۔ 5 سال فلپین میں بطور ویریتاس ریڈیو پر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اپنی انگنت خداداد صلاحیتوں کے وسیلے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان بھی اپنا مثبت اور اہم کردار ادا کر رہے۔ گڈ ایوننگ مسٹر پرویز راڈرک اینڈ ہیپی فادرس ڈے۔ سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بیٹا ہوتے ہوئے آپ تعلیمات حاصل کر رہے تھے اور آپ کے والد صاحب آپ کی نگہداشت اور پرورش کر رہے تھے، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے آپ اپنے والد صاحب کی کن اہم باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ میں جب چھوٹا تھا اور میری تربیت ہو رہی تھی تو اس وقت جو سب سے اہم چیز مجھے میرے والد صاحب کی ملی، وہ مطلب ان کی جانب سے ملی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے ایمان کا تحفہ دیا۔ یعنی میرے ایمان کو انٹروڈیوس کروانے والے، مجھ تک لانے والے جو تھے وہ میرے والد صاحب تھے۔ اس کے علاوہ ریگولر چرچ جانا اور دیگر جو مذہبی ہماری تقریبات ہیں یا جو ہمارے ریچولز ہیں ان کو اٹینڈ کرنا، یہ سب کچھ مجھے میرے والد صاحب، آف کورس والدین کی طرف سے ملا، لیکن اس میں میرے والد صاحب کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ فوج میں تھے، ایئر فورس میں تھے، تو ایک گھر کا ڈسپلن، پنکچویلٹی، اور زندگی میں یہ چیزیں بعد میں بہت کام آئیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو مجھے میرے والد صاحب سے بچپن میں پینیٹریٹ کی گئیں مجھ میں، جس کی وجہ سے آج جہاں کہیں بھی ہوں میں، ان چیزوں کا میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اس ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں؟ کرونا کا پینڈیمک پھیلا ہے، اس نے تقریباً تمام دنیا کے جو رہنے والے ہیں ان کی زندگیوں پہ اثر ڈالا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی ایکولی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے اور بچوں کے ساتھ ہماری کیا مصروفیات ہیں، تو اس سلسلے میں 2 چیزیں جو ہیں، سب سے پہلے تو ہم لوگ شاید اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے اپنے آپ کو، ہر کوئی اپنی زندگی کی مصروفیات میں تھا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ بلیسنگز ان ڈسگائز جو ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کیا۔ پھر ہم نے ایک باقاعدہ گھر کا ٹائم ٹیبل بنایا، جو پہلا شاید اس سے پہلے وہ اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں ہوتا تھا۔ تو ہر شام کو ایک چھوٹی پریئر میٹنگ ہوتی ہے جس میں بائبل پڑھی جاتی ہے، اور اس پہ پھر ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ان کے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں شیئرنگ کرنا زیادہ ہو گیا۔ پہلے ہمارے پاس ایک ہیلپر تھی، لیکن کرونا کے باعث ہم نے فی الحال اس کو جو ہے عارضی طور پہ آنے کا نہیں کہا ہوا۔ تو اب ہم نے ایک جو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ گھر کے کاموں میں ذمہ داری سے حصہ ڈالنا اور ان کی انجام دہی جو ہے وہ اس طرح ہر شخص جو ہے گھر میں
وہ ایک رسپانسبلٹی سے اپنا وقت گزار رہا ہے، اور جو بھی اس کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک چینج آیا ہے کرونا کے باعث. اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ انڈورس گیمز لے کے آئے ہیں جو پہلے شاید ہم لوگ نہیں کھیلا کرتے تھے، جس میں لوڈو ہے اور اس قسم کی ہیں. اور تو ہم اب گھر میں ایک اچھا کوالٹی ٹائم، نہ صرف پریئر، اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کا جو وقت ملا ہے اب. وہ بچے شاید پہلے اتنے نہیں پڑھتے تھے، یعنی آؤٹ آف کورس میں ایکسٹرا کوریکولر جو بکس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھی بچوں میں ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ موبائل یا فون کے علاوہ بھی وقت گزاری کے اور بھی طریقے ہیں، اور اس میں سے جو ایک ہے وہ ہے کتابیں پڑھنا. تو یہ ایک مورلیس جو نقشہ ہے ہمارے گھر میں جو چل رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب اس میں مل گیا ہوگا. ایک خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ خاندان کی تعمیر و ترقی میں ایک باپ اپنا احسن کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ خاندان کی تربیت میں باپ کا بڑا اہم کردار ہے. سب سے پہلے تو جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جیسے مجھے ورثے میں ایک چیز ملی ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں بھی ایمان کا بیج جو ہے وہ اپنے خاندان کی بنیادوں میں ڈال سکوں. تو یہ میرے خیال میں باپ کی سب سے اہم جو ذمہ داری ہے وہ ان کو خدا کے قریب لے جانا اپنے بچوں کو. دوسرا، وہ ایک پرووائڈر ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ سب کچھ جو بھی اس دنیا داری میں بچوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے. اور ایک اور چیز جو اس سلسلے کی بڑی اہم ہے کہ کسی بڑے شخص نے کہا ہے کہ والدین یا باپ کا جو سب سے بہترین تحفہ ہے بچوں کے لیے وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت یا اعلیٰ تعلیم و تربیت ہے. تو ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یا ان کو ایک مقام تک پہنچانے میں ایک باپ کا بڑا اہم کردار ہے. اور اس کے علاوہ باپ جو ہے وہ ایک شفیق باپ کے طور پہ ان کا فرینڈلی ماحول میں ان کے ساتھ دوستانہ طریقے سے اگر رہے تو میرے خیال میں ایک اچھا خاندان جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج فادرز ڈے کے خاص موقع پر آپ ہم سب کو اور خاص طور پر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو. جیسے میں یہ کہوں گا کہ آج چونکہ فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، اس ریفرنس سے میں نوجوانوں کو ایک نصیحت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن میں انہیں مشورہ دے سکتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، باپ اور ماں دونوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ آپ ماں اور باپ بلکہ اپنے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں. ان کو آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے اور ان کے وزڈم سے مستفید ہوں. تو پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے کہ جس بھی گھر میں نوجوان ہیں اور ان کے ہاں گرینڈ پیرنٹس موجود ہیں تو وہ ضرور ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. اس کے علاوہ میں نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ موبائل فون کے استعمال کی جو یلغار ہماری سوسائٹی میں ایک مچھی ہوئی ہے اس کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے. اور اس میں بھی اگر ٹائم بچا کے کچھ کتابیں پڑھنے کا وقت نکالا جائے تو وہ بہت اچھا رہے گا. کیونکہ میرے خیال میں کہا جاتا ہے، بڑے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ریڈرز آر دا لیڈرز. تو زندگی میں اگر علم و حکمت یا آگے بڑھنا ہے تو اس میں کتابیں جو ہیں وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو آج کے دور میں ہماری سوسائٹی میں چونکہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے میں نوجوانوں کو یہ ضرور تلقین کروں گا کہ وہ اپنا دھیان جو ہے وہ کچھ کوالٹی ریڈنگ کی طرف بھی لے کے جائیں. اور باقی ماحولیات ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے آج کل. اور پوپ صاحب جو ہمارے پوپ فرانسس ہیں انہوں نے بھی بارہا اس پہ زور دیا ہے. تو میں سب نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ماحولیات کو بہتر بنانے میں جو بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں، وہ اپنا اپنا رول ضرور ادا کریں.